بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المتقین، اما بعد۔ آج سورہ فاتحہ کی تشریح اور تفہیم کا یہ تیسرا پروگرام پیش خدمت ہے۔ ہم ہیں ڈاکٹر محسن نقوی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم تک گفتگو کی تھی۔ آج اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ رحمان کے معنی سب کے اوپر، چاہے اس کو ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، شجر ہوں، حجر ہوں، خدا کا انکار کرنے والا ہو، پہاڑ ہوں، ہر چیز کا، تمام عالمین جو ہیں ان کا وہ رب ہے اور ان پر وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ رحیم کے معنی جو ہیں وہ مسلسل رحم کرنے والے کے ہیں، تو اسلامی نقطہ نظر سے اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جسے ہم حیات بعد الممات کہتے ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنا اور ایک دوسری زندگی پانا، چاہے وہ جنت میں ہو چاہے وہ دوزخ میں ہو، تو اس زندگی کے قائل ہیں۔ تو دنیا میں تو وہ ماننے والے اور نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، ملحد، ہر ایک کے اوپر وہ رحم کرتا ہے، لیکن کیا وہ آخرت میں بھی سب پہ رحم کرے گا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ جنت اور اس کے سارے انعامات ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو جنہوں نے مانا، اس کے اوپر عمل کیا اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق بسر کی۔ لیکن جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا دین کو، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کرتے رہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جب ان کا انجام ہوگا تو وہ ان کے افعال کے مطابق ہوگا، ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اگر ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں رحم فرمائے گا تو پھر جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا اور ان کے لیے بھی جنت ہوتی، اور پھر یہ ہوتا، اس کا جو سینیریو پیدا ہوتا وہ یہ کہ دین کو ماننے والے، عمل کرنے والے، اس کی راہ میں جان دینے والے، اس کو دنیا کا ایک نظام بنانے والے اور اس میں محنت کرنے والے، اور اس کو دوسری طرف جھٹلانے والے، اذیتیں پہنچانے والے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والے، دونوں جنت میں ہی ہوتے۔ تو اس صورت میں مومنین مختصراً کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کرتے اور دنیا میں بھی سوچتے کہ جب بالآخر جنت میں ہی جانا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان پابندیوں کو جو شریعت نے لگائی ہیں انہیں ہم پورا کریں۔ لہٰذا یہ بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں لوگوں کے بدعمالیوں کے، کفر کا، نفاق کا، ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیں گے، اور زندگی جس طرح سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مخالفت میں صرف کی، اس کے مطابق ان کو اس کی سزا دی جائے گی۔ تو سزا دی جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو رحمان اور رحیم کا جو تعلق ہے، اس حوالے سے جو قیامت سے اس کا تعلق ہے اور سزا و جزا سے تعلق ہے، اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہاں پر رحمان اور رحیم کے معنی یہ ہیں کہ وہ الرحمن ہے فی الدنیا مومنین پر، اور رحیم ہے فی الآخرہ لیکن مومنین کے اوپر۔ وہ مسلسل رحم کرنے والا ہے اور اس رحم کے تسلسل میں مومنین سارے آ جائیں گے جبکہ وہ جنت میں بھیجے جائیں گے، اور اس دنیا میں بھی وہ رحم کرنے والا ہے لیکن مومنین پہ رحم کرنے والا ہے۔
اس طرح سے آپ دیکھیں کہ رب العالمین کے فوری بعد الرحمن کی صفت ہے، اور مالک یوم الدین سے پہلے الرحیم کی صفت ہے۔ گویا اس آیہ مبارکہ کا الرحمن الرحیم کا ایک سرا دنیا سے جڑا ہوا ہے، رب العالمین سے الرحمن، اور دوسرا سرا مالک یوم الدین سے جڑا ہوا ہے جو اگلی آیت ہے، یعنی روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انسان کی موت بھی آ جاتی ہے، واپس پلٹنا بھی آ جاتا ہے، جس کو بعث کہتے، قبروں سے اٹھایا جانا، اور پھر نشور ہے، یعنی ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع ہونا محشر میں، تو محشر بھی اس میں شامل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں اعمال کا حساب کتاب بھی شامل ہے، اور پھر اس کے بعد جنت میں یا دوزخ میں بھیجے جانا بھی شامل ہے، کیونکہ دین کے معنی بنیادی طور کے اوپر جزا کے ہیں، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے وہاں اردو میں عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزا دے۔ یہ بے معنی سی ایک بات ہے۔ اگر ہم کسی کو اچھی دعا دینا چاہتے ہیں، خیر کی دعا دینا چاہتے ہیں، تو عرب ہمیشہ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، کہ تمہیں اللہ اچھی جزا دے، تم نے یہ جو کام کیا اچھا کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا یہ بہترین جزا دے۔ اور کیونکہ جزا کے معنی بنیادی طور پر ریوارڈ کے ہیں، بری چیز کا برا ریوارڈ وہ بھی جزا ہے عربی میں، اور اچھے کام کا اچھا ریوارڈ وہ بھی عربی میں جزا ہے، تو اس لیے جزاک اللہ خیرا کہا جاتا ہے۔ یہاں جو مالک یوم الدین کہا گیا کہ روز جزا کا مالک ہے، تو اس کے بھی معنی یہی ہیں، دین کے معنی بھی جزا کے ہیں، اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ جو جس سلوک کا حقدار ہوگا، اگر اچھے کا حقدار ہے تو اس کو اچھی جزا ملے گی، اور اگر برے کا حقدار ہے تو اس کو برے کی سزا ملے گی۔ یہاں مالک کی لفظ اور یوم کی لفظ کو بھی مختصراً سمجھ لیجئے کہ یوم کے معنی ایک دن کے نہیں ہوتے، بلکہ عربی میں یوم کے معنی ایک عرصے کے ہوتے ہیں، ایک پیریڈ آف ٹائم کے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اس بات کو دہرایا ہے کہ جو تم گنتے ہو، تمہاری گنتی کے مطابق قیامت کا دن جو ہے وہ 1000 سالوں کے برابر ہوگا۔ تو اس طرح سے جو پیریڈ ہے بنیادی طور کے اوپر اس کو یوم کہا جاتا ہے۔ اسی صورت سے مالک کا جو لفظ یہاں لایا گیا تو مالک کے معنی ہے پورا تصرف رکھنے والا، یعنی اس دن نہ کسی کی شفاعت چلے گی، نہ کوئی کسی کو فیور کر کے جنت میں بھیج سکتا ہے، نہ کسی کی داد و فریاد اس طرح سنی جائے گی کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہو، کیونکہ اچھائی اور برائی، جنت اور دوزخ، اچھی جزا اور بری جزا، دونوں کے لیے، دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے اس کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لیے یہاں مالک یوم الدین آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم الدین کا مالک ہے۔ تو مالک یوم الدین کا ایک بہت ہی بڑا اور مفہوم ہے، اور اس میں کیونکہ جزا کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں لفظ دین جو استعمال ہوا ہے تو یہ قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح بھی ہے، دین۔ اور دین میں اور قانون میں فرق یہ ہے کہ قانون کا تعلق جو ہے وہ لوگوں سے ہے، اور لوگ اس قانون کی بنا کے اوپر اچھائی اور برائی کو جج کرتے ہیں۔ جس چیز کو آپ نے چھپا لیا، جس جرم کو آپ نے چھپا لیا، جس مسٹیک کو چھپا لیا، تو قانون اس کے اوپر کوئی سزا نہیں دیتا۔ لیکن مالک یوم الدین میں یہ وہ ہے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارا ہر انسان کا پورا ریکارڈ جو ہے
دو فرشتے موجود ہیں جو بتائے گئے کہ تمام چیزوں کو ایک ایک حرکت کو ایک ایک اس کو لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، تو وہ موجود ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہاں جیسے اب پاکستان کی مثال دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ناداں حضرات جو ہیں وہ سگنل پہ پہنچے، اگر سگنل ریڈ ہے اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی گاڑی نہیں آ رہی، کوئی سارجنٹ نہیں کھڑا ہوا، کوئی پولیس والا نہیں کھڑا ہوا، تو وہ گاڑی جو ہے اپنی نکال کے لے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور بظاہر ان کو اس سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ رہا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا نظام سرویلنس کا وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ انسان جو کچھ غلط سوچتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور جو کچھ غلط کرتا ہے اس کے قانون سے ہٹ کر کرتا ہے وہ بھی سب کچھ ریکارڈ ہے۔ تو مالک یوم الدین کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے تمام اعمال، تمام افعال، تمام حرکات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، اور وہ کسی چیز سے انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے، اور جب ان آیات پہ آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے کہ ان کی جلدیں جو ہیں، جو اسکنز ہیں، وہ گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے، ان کے اعضاء گواہی دیں گے، بولیں گے کہ ہاں اس نے یہ جرم میرے ساتھ میرے مدد سے کیا تھا۔ تو اس لیے مالک یوم الدین کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے گا اور فیصلہ کر دے گا کہ اس کو جزا دینی ہے، اس کو سزا دینی ہے، بلکہ انسان کھڑا ہوگا اور آرگومنٹ بھی کرے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس کے لیے آیا کہ خصیم مبین، کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا کہ یہ تو میں نے نہیں کیا، جس کو غالب نے اپنے ایک مصرع میں کہا ہے، ایک شعر میں کہا ہے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا بھی دم تحریر نہ تھا، کہ جب یہ سب اعمال لکھے جا رہے تھے تو ہمارا تو کوئی بندہ تھا نہیں موجود، جو چیز تھی وہ فرشتوں نے لکھ لی۔ تو بہت سی کوئی ایسی چیزیں جو ہم نے کی نہیں لیکن فرشتوں نے لکھ لی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے اعضاء اور جلد، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گفتگو کریں گی، وہ بتائیں گی کہ ہاں یہ شہادت دیں گی کہ یہ کام جو ہے وہ انجام دیے گئے۔ دوسرے موقع پر قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، کہ آج ملک جو ہے قیامت میں پوچھے گا کہ آج بادشاہی اور حکومت کس کی ہوگی؟ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے کہ جو اکیلا ہے اور ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے کے اوپر اس کا غلبہ ہے۔ تو اس طرح سے مالک یوم الدین کا مفہوم جو ہے وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم کو اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دے گا، بلکہ مالک یوم الدین کہہ کے پورا جو اس کا کانسیپٹ معاد جس کو کہا جاتا ہے عقائد اسلامیہ میں، یعنی پلٹنا، حشر نشر، اور اس کے پاس بعد سزا اور جزا، ان سب کے اوپر یہ کانسیپٹ جو ہے وہ حاوی ہے، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کو اگر پچھلی آیت سے جوڑیں تو اس میں بڑا عجیب مفہوم ہے کہ انسان اس روز حساب سے بچنے کے لیے، خاص طور پہ سزا سے بچنے کے لیے کیا کرے گا دنیا میں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے رسول کا اتباع کرے گا، اس کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایاک نعبد میں آ جاتی ہیں۔ یہاں ہم یہ بات کہہ دیں کہ جو عام تفاسیر میں بھی آپ کو سب تفاسیر میں مل جائے گی کہ یہ ایاک جو پہلے لایا گیا ہے، ایاک یہ تاکید کے لیے آیا ہے، صرف اور صرف ایا کا حرف خطاب ہے، یعنی پروردگار صرف تیری، صرف اور صرف تیری کیا کرتے ہیں؟ نعبدو، ہم سب عبادت کرتے ہیں، ہم سب صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ابھی عبادت کا مفہوم لوگ لے لیتے ہیں کہ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا، اللہ سے دعا مانگنا، یہ عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم اس سے کہیں بڑا ہے،
چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ شیطان کے متعلق کہا گیا کہ لا تعبد الشیطان، کہ تم دیکھو انہ لکم عدو مبین، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ کون سی مسجد ہے، کون سا مقام ہے جو شیطان کی عبادت کے لیے مخصوص ہے؟ لوگ وہاں جاتے ہیں، شیطان کی نماز پڑھتے ہیں، یا مہینہ کوئی آ جاتا ہے یا کوئی خاص ایام آ جاتے ہیں اس میں شیطان کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ نہیں، یہ عبادت کا مفہوم بنیادی طور کے اوپر غلاموں کی طرح اطاعت کے، عبد کے معنی ہیں بنیادی طور کے اوپر غلام کی، غلام اس سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ غلام جس طرح سے آقا کی ہر بات مانتا ہے، اسی صورت سے شیطان کی ہر بات ماننے سے اور اس کی اطاعت کرنے سے، اس کی پیروی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، پروردگار ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم صرف تیرے غلام ہیں، تیرے احکام کو مانتے ہیں اور تیرے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ نعبدوں کا جو مفہوم ہے بنیادی طور پہ، اور بہت مفہوم ہے، آگے ہم عبادت کی آیات میں اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو یہ اس کا ایک مفہوم ہے جو یہاں پر لیا جانا چاہیے۔ اب یہ سب کرنے کے لیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا اگلا سوال یہ کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا راستہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت کیسے کرنی چاہیے یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اور اس کی جو حیت ہے یا فارم ہے وہ کیا ہوگی یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ تو اس کے لیے کہا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پروردگار ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہمیں بتائے گا کہ تیری اطاعت اور تیری بندگی کیا ہے، جیسے تو بتائے گا ویسے ہم کریں گے۔ تیری استطاعت، دی ہوئی استطاعت ہمیں چاہیے۔ اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو وہ تیری مدد سے ہم اٹھا سکتے ہیں، زبان سے تیری حمد کرنا ہے تو وہ ہم تیری مدد سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رکوع میں جانا ہے تو یہ جھکنا تیری مدد سے ہوگا، یا روزہ رکھتے ہیں اپنے نفس کے اوپر قابو پاتے ہیں تو یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہندو مثلاً کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھگوان کی عبادت کرتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اپنے لارڈ کی عبادت کرتے ہیں، اسی صورت سے یہودی کہتے ہیں کہ ہم اپنے یہوہ کی عبادت کرتے ہیں، اور مختلف مذاہب والے اپنے اپنے کانسیپٹ کے مطابق اپنے جس کو وہ مانتے ہیں، صحیح یا غلط کی بحث میں بھی اب نہیں پڑھیں گے، تو وہ اپنے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا صرف اللہ کو ماننا ہے کہ ہاں کوئی ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے جیسا ہم چاہیں؟ نہیں، ہمیں عبادت بھی ویسے ہی کرنی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ جیسے حضور کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، حدیث صحیح ہے کہ نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ خذوا عنی مناسککم، حج کرنا ہے تو اس کے حج کیسے کیا جائے گا؟ اس کے مناسک حج مجھ سے لو۔ روزے رکھ کے دکھلائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سفر میں بھی، گرمیوں میں بھی، جہاد کے دوران بھی، اور بتایا کہ کس طرح سے روزہ رکھنا ہے اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہمیں انجام دینی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی یہ ہیں کہ ہم صرف اور صرف تیرے احکام کو مانتے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں، اور تیرا کوئی نقش پا موجود نہیں ہے۔ نقش پا تو رسول کا ہے کیونکہ وہ بشر تھے، تو ہم اس نقش پا کے اوپر چلنے والے ہیں، اس کے اوپر قدم رنجہ کرنے والے ہیں۔ اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پہ چلنا، اسی وقت ممکن ہے تیرے احکام پہ چلنا کہ جب تیری مدد ہمارے شامل حال ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نستعین کا مفہوم یہ بھی ہے کہ دنیا کے ہر معاملے میں، اپنے ہر معاملے میں صرف اور صرف
اللہ سے مدد چاہنا اور اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد نہ چاہنا، کیونکہ یہ ایاک نستعین کا تقاضا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کو اگلی آیت سے جوڑیں کہ جو ہم نے عبادت کا مفہوم بتایا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اسے ہم نے جوڑا، تو اس لیے کہ انسان کی کہنا چاہیے کہ فطرت یہ ہے کہ جب تک اس کے سامنے نمونہ عمل موجود نہ ہو، جب تک نمونہ عمل موجود نہ ہو وہ اس کی امیٹیشن نہیں کرتا، اس کی تقلید نہیں کرتا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے اوپر کیسے عمل کرے۔ لہٰذا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ضمن میں ہم نے یہ بات عرض کی کہ اس کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ تیرے بتایا ہوا طریقہ اور تیرے رسول کا بتایا ہوا طریقہ جو ہے اس کے اوپر ہم چل سکتے ہیں، تیری مدد سے چل سکتے ہیں۔ اب آگے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ صراط مستقیم کے یہی دو اجزاء ہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ جو ہے ہمیں صرف اسی کے اوپر چلنا ہے۔ اور اہدنا میں جہاں یہ مفہوم ہے کہ پروردگار ہم کو راہ راست کے اوپر چلا، اس کے ساتھ یہ بھی مفہوم ہے کہ ہمیں راہ راست پر باقی رکھ، اس کے ساتھ یہ بھی مفہوم ہے عربی کے روح سے اور قرآن مجید کی گویا کہ جو زبان ہے اس کی روح سے کہ ہمیں اس کے اوپر باقی رکھ۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ نماز میں پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی تو اس کی نماز جو ہے وہ خداج ہے، یعنی کٹی ہوئی ہے، اور اس کا بنیادی طور کے اوپر وہ پوری نماز شمار نہیں ہوگی۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اعظام ہوں، سب کے سب اپنی نماز میں یہ سورہ پڑھتے تھے، اور یہ سورہ جب وہ پڑھتے تھے تو اہدنا الصراط المستقیم بھی کہتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ ہمیں راہ راست پر باقی رکھ، کیونکہ راہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہمیں لے کر جانے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک لے کر جانا، وہاں پہنچنے کا کہنا چاہیے کہ کوئی انتہا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص اللہ تک پہنچ گیا، اس کو لقاء الہی حاصل ہو گیا، ایسی کوئی صورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اسی چیز کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اور اسی لیے کثرت سے عبادت اور استغفار اور سب کرنے والے تھے کہ آپ کو لقاء الہی حاصل ہو جائے۔ جتنے نیک بندے، اولیاء اللہ، صحابہ، اہل بیت، سب رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب کے سب وہ تھے کہ جو اللہ کی راہ میں محنت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں چلنے والے تھے۔ یعنی اگر کسی مرحلے پہ پہنچ کے انسان کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اب میں ہدایت یافتہ ہو گیا اور مجھے لقاء الہی حاصل ہو جائے گا یا حاصل ہو گیا ہے اور میں اللہ تک پہنچ گیا ہوں، وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں سے اس کے لیے آگے کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، کلوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ رکھا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اس کو جو شخص بھی اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، چاہے وہ خاتم النبیین ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو پڑھے گا، کیونکہ یہ ہدایت ایک مسلسل سفر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور یہ ایک سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس کے لیے نمونہ عمل چاہیے، نمونہ عمل چاہیے۔ اب جب ہم نمونہ عمل کو دیکھتے ہیں تو جو کائنات میں بکھرے ہوئے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، جو امتیں گزر گئیں، جو لوگ آ رہے ہیں، ان میں دو طرح کی بڑی کیٹیگریز ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ایک تو وہ کیٹیگری ہے کہ جس میں صراط کو صاحبان نعمت کے حوالے سے پہچانوایا گیا، یعنی وہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، اور انعام سے
مراد سب سے بڑی مراد انعام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، کہ انہیں ہدایت ملی، ہدایت کے اوپر وہ کاربند ہوئے۔ وہ رسول تھے تو ان کے ذریعے سے ہدایت پہنچائی گئی، نبی تھے تو ان کے ذریعے سے ہدایت جو ہے پہنچائی گئی، اور لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ یہ سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ تو ایک تو یہ کیٹیگری۔ دوسری کیٹیگری جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حرف استثناء رکھا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں پہ الا نہیں کہا یا کوئی اور ما عدا نہیں کہا کہ ان کے سوا ایسے لوگوں کی راہ پر نہیں، بلکہ غیر المغضوب علیہم۔ اس میں پہلی صفت تو خود صاحبان صراط مستقیم کی ہے، جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں کی، کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی زندگیوں کو اگر دیکھو گے تو نہ ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے کہ ان سے ہدایت چھین لی گئی ہے، اور نہ ہی یہ لوگ گمراہوں میں تمہیں نظر آئیں گے، یہ ہمیشہ تمہیں سیدھی راہ کے اوپر نظر آئیں گے۔ اور دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو ان سے ہٹ کر ہے، ان میں دو گروہ نظر آئیں گے، اور دونوں ایک دوسرے کا رزلٹ ہیں۔ دونوں صفتیں جو یہاں بیان کی گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن تک اللہ کی ہدایت پہنچی پھر بھی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اسی صورت سے یہ ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ان پہ غضب ہوا اور وہ گمراہوں میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں اور ہدایت ہے اس کو گویا قبول نہیں کیا۔ تو پوری بنی نوع انسان کو آدم کے وقت سے لے کر اور اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہی گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ کے اوپر چلنے والا، صراط مستقیم پہ چلنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اس سے استعانت طلب کرنے والا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ ایک یہ کیٹیگری ہے، اور دوسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے کہ جو ان سے ہٹ کے غیر المغضوب علیہم۔ یہاں عجیب حرف استثناء ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا یا جب وہ گمراہوں میں ہیں، یہ بنیادی طور کے اوپر اللہ کی سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ اب آپ اگر سورہ فاتحہ کے اوپر غور کریں، جس پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی ہم گفتگو کریں گے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک ہر آیہ مبارکہ جو ہے وہ دوسرے سے پروئی ہوئی ہے، جیسے ایک لڑی پروئی ہوتی ہے کسی ہار کی، کسی تسبیح کی لڑی ہوتی ہے، ایسے ایک دوسرے میں پروئی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی وضاحت کر رہی ہیں، ایک دوسرے کی تشریح کر رہی ہیں، اور ایک پورا ایک خاکہ کھینچ رہی ہیں انسانی زندگی کا اور ہدایت کا۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی، اسی لیے قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ جہاں قرآن مجید کو ایک طرف رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کا معادل یا مماثل جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو قرار دیا گیا ہے، اور کہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، کہ ہم نے تمہیں عطا کی 7 دہرائی جانے والی آیتیں، یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن مجید۔ تو ایک طرف قرآن مجید ہے اور دوسری طرف سورہ فاتحہ ہے۔ جو کچھ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ہے وہ سورہ فاتحہ میں اجمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا